غزوہ بنی مستلق سے جب آن واپس تشریف لا رہے تھے اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنو مستلق میں پیچھے رہ گئی تھی اور قافلہ چلا آیا تھا، اور منافقوں نے آپ پر ایک نہایت ہی گندا اور ناپاک الزام لگا دیا تھا۔ اس واقعے کو واقعہ افک کہتے ہیں، جیسے کہ یہاں لفظ ہے ان الذین جاؤوا بالافک۔ حضور فرماتے ہیں یہ واقعہ یوں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ سفر پر تشریف لے جاتے تو بالعموم امہات المومنین میں سے کسی کو ساتھ لے جاتے۔ ان کے لیے باری مقرر نہ تھی بلکہ آپ قرعہ ڈالتے اور جن کا نام نکلتا انہیں آپ اپنے ساتھ لے جاتے۔ غزوہ بنی مستلق پر جاتے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام نکلا اور انہیں آپ اپنے ساتھ لے گئے۔ جب واپس آئے تو مدینہ کے قریب ایک جگہ ڈیرا لگایا کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رات کے وقت قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی اور آپ لشکر سے باہر تشریف لے گئیں۔ جب واپس آئیں تو معلوم ہوا کہ ان کا ہار کہیں اس جگہ گر گیا ہے، چنانچہ آپ ہار کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ باہر تشریف لے گئے۔ اتنے میں قافلے کے چلنے کا وقت آ گیا، اور چونکہ ان دنوں آپ بہت دبلی پتلی تھیں، قافلہ کے منتظم نے ان کا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور سمجھا کہ اندر ہی ہوں گی۔ جب وہ واپس آئیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ انہیں سخت پریشانی ہوئی، مگر پھر یہ خیال کر کے کہ جب لوگوں کو ان کے پیچھے رہ جانے کا علم ہوگا تو وہ ضرور واپس آئیں گے، آپ وہیں بیٹھ گئے۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد ہی آپ کو نیند آ گئی اور آپ وہیں زمین پر سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو ایک صحابی جن کا نام صفوان بن معطل تھا اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پیچھے چھوڑ دیا تھا کہ دن چڑھے دیکھ لینا کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، وہ ادھر ادھر گرے پڑے سامان کی تلاش میں وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت لیٹی ہوئی ہے۔ پاس آئے تو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سو رہی تھی کہ میرے کان میں ان اللہ و انا الیہ راجعون کی آواز آئی۔ اس وقت پردہ کا حکم نازل ہو چکا تھا، مگر چونکہ جنگل میں بے خبر سوئی پڑی تھی، منہ کھلا تھا اور پردہ سے پہلے اس صحابی نے آپ عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، پہچان لیا اور زور سے ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے چپکے سے قریب آ کر اپنا اونٹ بٹھا دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو گئی اور وہ صحابی اونٹ کی مہار پکڑ کر مدینہ کو چل پڑے۔ جب مدینہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا اور اس کے ساتھیوں نے مشہور کر دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ جان بوجھ کر پیچھے رہی ہیں اور ان کا صفوان سے تعلق تھا۔ اور یہ شور اتنا بڑا کہ بعض صحابہ بھی نادانی سے ان کے ساتھ مل گئے، جن میں سے ایک حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے مصطح بن اساسہ ہیں۔ اسی طرح ایک صحابیہ حمنہ بنت جہش بھی تھیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ اس حادثہ سے سخت صدمہ ہوا تھا اور وہ چھوٹی عمر میں ایک ایسے جنگل میں تنہا رہ گئی تھیں جہاں ہو کا عالم تھا، اس لیے وہ مدینہ پہنچ کر اس صدمہ سے بیمار ہو گئیں۔ ادھر ان کے متعلق منافقین میں کھچڑی پکتی رہی۔ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ باتیں پہنچ گئیں، مگر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بیماری کو دیکھ کر ان سے دریافت نہیں فرما سکتے تھے۔ ادھر دن بدن باتیں زیادہ بڑھتی جاتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ دیکھ کر حیران ہوتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو آپ کا چہرہ اترا ہوا ہوتا اور مجھ سے کوئی بات نہ کرتے، دوسروں سے حال پوچھتے اور چلے جاتے۔ اسی دوران میں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے ہاں تشریف لے گئے۔ اب یہ عائشہ کو نہیں پتا کہ باہر کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ ایک دن قضائے حاجت کے لیے ایک اور عورت کے ساتھ جو ان کی رشتہ دار تھیں باہر گئیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اس وقت تک پخانے ابھی گھروں میں نہیں بنے تھے، لیٹرین گھروں میں نہیں تھے۔ جو عورت ان کے ساتھ تھی اس نے اپنے بیٹے مصطح کا نام لے کر کہا کہ اس کا برا ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا ایسا کیوں کہتی ہو؟ اس نے کہا ایسا کیوں نہ کہوں، آپ کو نہیں پتا وہ تو اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہ عورت کوئی موقع نکالنا چاہتی تھی کہ بات کہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ بات سنی تو انہیں سخت صدمہ ہوا۔ وہ جوں توں کر کے گھر تو پہنچی، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیماری کا
پھر زور ہو گیا، اور انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور والدہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ ان کی والدہ کا نام ام رومان آتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے والد اور والدہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں میں اس طرح بات مشہور ہو رہی ہے۔ اس پر ان کی والدہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کیا ہوا، جہاں سونکنے ہوتی ہیں وہاں اس قسم کی باتیں ہوا ہی کرتی ہیں، تجھے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن حضرت عائشہ کو اس قدر صدمہ ہوا پھر رونے لگ گئیں اور صبح تک ان کی آنکھ نہ لگی۔ دن چڑھا تو پھر رونے لگ گئیں اور دوپہر تک یہی حالت رہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حال پوچھ کر باہر چلے گئے۔ باہر جا کر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلا کر مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دونوں نے کہا یہ منافقوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طبیعت تیز تھی، انہوں نے کہا بات کوئی ہو یا نہ ہو، آپ کو ایسی عورت سے جس پر اتہام لگ چکا ہے تعلق رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آپ ان کی لونڈی سے پوچھ لیں، اگر کوئی بات ہوئی تو وہ بتا دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی لونڈی بریرہ سے پوچھا کہ کیا تجھے عائشہ کا کوئی عیب معلوم ہے؟ اس نے کہا میں نے عائشہ کا سوائے اس کے اور کوئی عیب نہیں دیکھا کہ کم سنی کی وجہ سے وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کوئی ہے جو مجھے اس شخص سے بچائے جس نے مجھے دکھ دیا ہے۔ اس سے آپ کی مراد عبداللہ بن ابی بن سلول سے تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس قبیلہ کے سردار تھے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ شخص ہم میں سے ہے تو ہم اس کو مارنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ خزرج میں سے ہے یعنی دوسرا قبیلہ تب بھی اس کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ شیطان جو فتنہ ڈالنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتا ہے اس موقع پر بھی نہ چونکا۔ خزرج کو یہ خیال نہ آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے کتنا صدمہ پہنچا ہے، انہوں نے اس کو قومیت کا سوال بنا لیا۔ چنانچہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے سعد بن معاذ سے کہا کہ تم ہمارے آدمی کو نہیں مار سکتے اور نہ تمہاری طاقت ہے کہ ایسا کر سکو۔ اس مقابلے میں دوسرے صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا ہم اسے مار ڈالیں گے اور دیکھیں گے کون اسے بچاتا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ یہ مقابلہ باتوں تک ہی رہتا، اور اوس اور خزرج نے میانوں سے تلواریں نکالنی شروع کر دی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکل سے ان کو ٹھنڈا کیا۔ اوس کہتے تھے کہ جس شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا ہے اس کو ہم مار ڈالیں گے، اور خزرج کہتے تھے کہ تم یہ بات اخلاص سے نہیں کہتے چونکہ تم جانتے ہو کہ وہ ہم میں سے ہے اس لیے یہ بات کہتے ہیں۔ ان دونوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، مگر شیطان نے ان میں فتنہ پیدا کر دیا۔ اس وقت کی حالت کے متعلق ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ کیسی دردناک ہوگی۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ایذا پہنچ رہی تھی اور ادھر مسلمانوں میں تلوار چلنے تک نوبت پہنچ گئی۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹھنڈا کر کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہ کس پس منظر میں نازل ہوئی ہیں؟ یہ اب وہ پس منظر شروع ہو رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف جاتے ہیں تو حضرت عائشہ رو رہی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بات لوگوں میں مشہور ہو رہی ہے تم نے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سنی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا دیکھو انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، اگر تم سے غلطی ہو گئی ہو تو توبہ کر لو، اور اگر نہیں ہوئی تو خدا تمہاری برات کر دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ اس کا جواب دیں۔ انہوں نے کہا مجھے تو اس کا کوئی جواب نہیں آتا۔ پھر انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ اس کا جواب دیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ میں کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ جواب سن کر مجھ پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ میرے آنسو جو بہ رہے تھے یکدم تھم گئے، اور میں نے بڑے جوش سے کہا کہ وہ بات جو مشہور ہو رہی ہے اس کے متعلق اگر میں یہ کہتی ہوں کہ غلط ہے تو آپ مانیں گے نہیں، اور اگر کہتی ہوں کہ سچ ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے میں اور تو کچھ نہیں کہتی، وہی کہتی ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھی اور اپنے بستر پر آ گئی۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی عادت طاری ہوئی اور آپ پر یہ آیات نازل ہوئی ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔
یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایک خطرناک جھوٹ بولا ہے وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے، مگر تم اس کے اس الزام کو اپنے لیے کسی خرابی کا موجب نہ سمجھو بلکہ خیر کا موجب سمجھو، کیونکہ اس الزام کی وجہ سے جھوٹا الزام لگانے والوں کی سزاؤں کا جلدی ذکر ہو گیا اور تمہیں ایک پرحکمت تعلیم مل گئی، اور یقیناً ان میں سے ہر شخص اپنے 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 گناہ کے مطابق سزا پائے گا، اور جو شخص اس گناہ کے بڑے حصے کا ذمہ دار ہے اس کو بہت بڑا عذاب ملے گا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی تو آپ کا چہرہ روشن ہو گیا اور آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، خدا نے تمہیں اس الزام سے بری قرار دے دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ نے جب بات سنی تو انہوں نے کہا، عائشہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے کہا، میں تو اسی خدا کا شکر ادا کروں گی جس نے مجھے اس الزام سے بری قرار دیا ہے۔ سیرۃ الحلبیہ جلد 2 صفحہ 308 سے 314۔ تو اس طرح خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، یہ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ دیکھیں کتنے پاک لوگوں کے اوپر کس کس طرح کے الزام لگتے ہیں اور کتنی تکالیف میں سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، لیکن آخر خدا تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بری قرار دیتا ہے، ان کا ہمیشہ کے لیے ایک عزت کے ساتھ نام زندہ رہتا ہے۔